السلام علیکم۔ حکیم لقمان کے بارے میں آپ سب تو ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصل حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمنا کے قریب ہے۔ رمنا فلسطین میں ہے۔ حکیم لقمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر اللقب والا یعنی عقل والا۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر جس چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کے وقار و درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر پوری سورت نازل فرما دی، جس میں حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، جس میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس واقعہ کو سن کر آپ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کے منہ میں زبان تھی، اور جڑی بوٹیاں بھی خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں اور ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے اور جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے طوطا 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کی، ایک طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کر بغیر کھائے پیے تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ طوطے کو یہ بھی نصیحت کر دی کہ اگر تمہیں کہیں بھوک یا پیاس لگ جائے تو دوسری گولی کھا کر اس سے اپنی واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑان بھر دی۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی اور تھکان کا بھی احساس ہونے لگا، مگر جہاں وہ جا چکا تھا وہاں دور دور تک نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ کوئی پہاڑ جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ طوطے کو ایک چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی سی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی سی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران و پریشان ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے پوچھا تم کون ہو؟ مچھلی نے جواب دیا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور حکیم لقمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، مگر ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کدھر ہے؟ تب مچھلی نے کہا کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں اور نہ ہی کوئی پہاڑ جس پر تم بیٹھ کر سانس لے سکو، یہاں تک تم کیسے پہنچے؟ پھر مچھلی کہنے لگی کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کدھر ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اور اسے ڈھونڈنے میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں۔ سمندر میں بہت زیادہ بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، جو مجھ سے بھی بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو
جہاں سے میں آیا ہوں۔ تو مچھلی بولی، تم میری پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ طوطے نے ایسا ہی کیا اور مچھلی نے کروٹ بدلی اور طوطے کو اسی جگہ بھیج دیا جس جگہ آتے ہوئے اسے 6 ماہ لگے تھے۔ مچھلی نے اسے پلک جھپکتے ہی پہنچا دیا اور اب یہ دعویٰ بھی کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو وہ بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کدھر ہے، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے اور تیرے قبضے میں سب کی جان ہے، بے شک تو ہی سب سے بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستو، اس راز کا حکیم لقمان کو بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی اور کیسے اس نے 6 ماہ کا سفر ایک کروٹ میں پار کر دیا، اور نہ ہی حکیم لقمان کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔